جب اللہ بن اہم کے ساتھ حضرت خالد بن ولید کی لڑائی تھی اور رومیوں کا لشکر بہت بڑا تھا اور حضرت خالد بن ولید کے پاس تھوڑے لوگ تھے، لیکن ہوا ایسا کہ حضرت خالد بن ولید جس جنگ میں بھی گئے ہیں فتح کے پرچم گاڑ کے آئے، لیکن یہ پہلی جنگ تھی کہ جس میں ان کا پلہ بھاری دکھائی دے رہا تھا اور ان کے قدم اکھڑ رہے تھے۔ حضرت رافع تائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا لگتا ہے آج قضا آ گئی، آج نہیں ہم بچ سکتے، حالات جو ہیں۔ حضرت خالد بن ولید کہنے لگے ہاں مجھے بھی یہی لگتا ہے کہ قضا آج آئی ہی آئی۔ ادھر حضور علیہ السلام حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خواب میں ملے اور وہ اپنے گھر میں سوئے ہوئے تھے مدینہ المنورہ میں۔ کہا اللہ کا شیر مشکل میں پھنسا ہوا ہے اور تم سوئے ہوئے ہو۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کو ہی اٹھے، بیدار ہوئے اور اعلان کروا دیا۔ شہر میں اعلان ہونے لگا، مدینہ المنورہ میں، جلدی تیار ہو جاؤ، حضرت خالد بن ولید کی مدد کو پہنچنا ہے۔ انہیں کتنا یقین تھا کہ حضور خواب میں آئے ہیں تو حضور ہی آئے ہیں، کوئی وہم نہیں سمجھا۔ جلدی جلدی اعلان کروا دیے، مجاہد جمع ہونے لگے اور دیکھتے دیکھتے لشکر تیار ہو گیا۔ تو انہوں نے محسوس کیا کہ لشکر سے ہٹ کے کوئی سوار چل رہا ہے، تو انہیں کوئی شک گزرا کہ کوئی جاسوس نہ ہو۔ ذرا مزید اس کی جستجو کی تو وہ نقاب پوش بھی تھا، تو شک اور زیادہ بڑھ گیا۔ تو حضرت ابو عبیدہ نے کہا کہ انہیں گرفتار کر کے لاؤ، یہ جاسوس ہے، کون ہے، ہم اس کی تفتیش تو کریں۔ تو خیر انہوں نے گھیر لیا ان کو، ان کے گھوڑے کو ابو عبیدہ کے قریب لے آئے۔ تو حضرت ابو عبیدہ نے کہا تم کون ہو؟ انہوں نے تھوڑا سا قریب ہو کے کہا کہ میں خالد بن ولید کی بیوی ام تمیم ہوں۔ جب آپ نے اعلان کیا کہ خالد مشکل میں ہے تو میں پریشان ہو گئی کہ اللہ کا شیر تو کبھی مشکل میں آیا نہیں تھا، آج کیا ہوا؟ تو میں نے غور سے دیکھا کہ وہ اپنی ٹوپی گھر بھول گئے تھے، جس ٹوپی کے اندر حضور کے منہ مبارک سیے ہوئے ہیں، اور وہ جب بھی جنگ کیا کرتے تھے تو وہ ٹوپی اپنے سر پہ پہن کے کیا کرتے تھے، اللہ فتح عطا کرتا۔ تو میں ان کو ٹوپی دینے جا رہی ہوں۔ اللہ اکبر۔ جب یہ لوگ وہاں پہنچے تو سواروں کا ایک قافلہ آگے بڑھ کے خالد بن ولید کے ساتھ دشمن پر حملہ آور ہو گیا۔ ایک نقاب پوش سوار آگے بڑھتا ہے اور ہاتھ میں تلوار ہے، اور دشمن پیچھے ہٹتا چلا جاتا ہے۔ تو خالد بن ولید کو رشک آیا اس کی بہادری پہ، اور خوش بھی ہوئے، اور حالت جنگ میں اپنے گھوڑے کو ایڑ لگا کر کے اس سوار کے قریب ہوئے اور کہا نقاب پوش جوان تم کون ہو، اتنی بہادری سے لڑ رہے ہو؟ تو اس نے ہلکا سا نقاب الٹ کے کہا پہچانو تمہاری بیوی ام تمیم ہوں، اور تمہیں وہ ٹوپی دینے آئی ہوں جس کے اندر حضور کے بال سیے ہوئے ہیں۔ تو حضرت خالد بن ولید کو انہوں نے ٹوپی عطا کی اور انہیں سر پہ رکھی، اللہ نے اسی دن مسلمانوں کو فتح عطا کر۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بالوں کی برکت تھی۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس، زوجہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضور کے مبارک بال تھے۔ حضرت عثمان بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مدینے میں اگر کسی کو نظر لگ جاتی یا کوئی بیمار پڑ جاتا تو وہ ام سلمہ سلام اللہ علیہا کے پاس آ جاتے، تو وہ پھر ڈبیا سے بال نکالتی اور پانی کے گلاس میں ان بالوں کو جنبش دیتی، اور ان بالوں کی برکت سے وہ پانی جب بیمار پیتا اللہ اس کو شفا عطا کرتا۔ یہ حضور کے مبارک بالوں کی برکت ہے۔ اللہ اکبر۔ اور ایک دن حضور غسل کر کے آئے اور سیاہ رنگ کے مبارک بالوں، اللہ اکبر، کا حسن اور نمایاں ہوا، تو حضور نے ایسے ہاتھ ڈال کر کے ایک بال الگ کیا اور ساتھ ارشاد فرمایا من ازا شعرۃ من شعری فالجنۃ علیہ حرام۔ سن لو جس نے میرے بالوں میں سے ایک بال کو بھی اذیت دی اس پر اللہ کی جنت حرام ہے۔ ہم تو حضور کے غلام ہیں، حضور کے نوکر ہیں، حضور تو حضور رہے، حضور کے بالوں کی توہین بھی گوارا نہیں ہے۔
اقبال کہا کرتے تھے لوگ باتیں کرتے ہیں، ہم تو یہ بھی گوارا نہیں کرتے کہ کوئی کہے تیرے پیغمبر کے کپڑے میلے تھے، ہم تو یہ بھی گوارا نہیں کرتے۔ مغرب اس کیفیت کو سمجھتا نہیں ہے، اور وہ سمجھتا ہے کہ شاید ان حرکتوں سے میں مسلمانوں کے دلوں سے ان کے پیغمبر کی عظمت کو چھین لوں گا، نکال دوں گا، لیکن اسے بھول ہو گئی ہے۔ یہ ہزار گناہ گار سہی، بدکار اور سیاہ کار سہی، دنیا دار سہی، یہ کاروباری سہی، لیکن جب اپنے دل کا سودا کرنے کی باری آئے تو مدینے کی گلی میں کرتے ہیں، اور سب کچھ لٹانے کے بعد بھی کہتے ہیں حق تو یہ تھا کہ حق ادا نہ ہوا۔ ہماری جانیں، ہمارے ماں باپ، ہماری نسلیں، ہماری زندگی کا ایک ایک گوشہ حضور کے نام پہ قربان۔ حضور کے نام کا جھنڈا کبھی نیچا نہیں ہو سکتا، ان کے نام کا جھنڈا ہمیشہ اونچا رہے گا۔ چاند کی طرف منہ کر کے تھوکنے سے اس کی نوری کرنوں کو میلا نہیں کیا جا سکتا، تھوکنے والے کا تھوکا اس کے اپنے منہ پہ آ گرے گا۔ تبت یدا ابی لہب و تب کا تازیانہ آج بھی دشمنان رسول اور شاتمان رسول پہ برس رہا ہے، اور میرے نبی کا نام کل بھی اونچا تھا، میرے نبی کا نام آج بھی اونچا ہے، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے۔ ہمیں غور کرنا ہوگا کہ آج ہمارے اوپر یہ جو آزمائشیں اور یہ ابتلائیں ہیں اور یہ امتحانات سے ہمیں گزرنا پڑتا ہے، اس سے دردناک امتحان امت کے لیے کیا ہو سکتا ہے؟ تو کیا اب بھی ہم فرقوں میں بٹے رہیں گے؟ اب بھی ہم ایک دوسرے کے گریبان نوچتے رہیں گے؟ آج بھی ہم جو ہے وہ غفلت کی زندگی گزاریں گے، یا اپنی زندگی کی ایک ایک سانس حضور کے قدموں میں رکھ دیں گے؟ تو محبت کا تقاضا یہ ہے کہ اپنی ایک ایک سانس حضور کے نام پہ قربان کریں۔ ہم جئیں گے تو حضور کے لیے، مریں گے تو، اور آخری سانس تک حضور کے وفادار رہیں گے۔ اور یہ ہماری زبان سے نہیں، ہمارے قلب سے، ہماری روحوں سے ہمارا عہد ہے، ہمارا ارادہ ہے۔ حضور ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان، ہماری نسلیں آپ پہ قربان۔